সেবা সংগঠন মুসাফির আদরের 707 পরিবার প্রবীণ পিবি প্রবাস বাংলা গ্রুপ বাইবন ফ্যামিলি কর্তৃক যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত মাসব্যাপী তাফসিরুল কোরআন মহাসম্মেলনের আজকের সমাপনী দিন 30তম অধিবেশন। আজকের 30 মুহতারাম হাজিরিন, আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দ্বীনের খেদমত করার তৌফিক আল্লাহ দান করুন। এ পর্যায়ে আমাদের আলোচনা নিয়ে আসছেন বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ভারত থেকে, যিনি অনলাইনের মাধ্যমে যুক্ত হয়েছেন, আমাদের তাফসিরুল কোরআন মাহফিলের সমাপনী দিনের সম্মানিত মুআজ্জাজ অতিথি, সম্মানিত প্রধান অতিথি, বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, বিশিষ্ট দায়ী, প্রখ্যাত মুফাসসিরে কোরআন হযরত শায়েখ আব্দুস সালাম হাফিজাহুল্লাহ। এ পর্যায়ে আমাদের সমাপনী অধিবেশনে মানবতার মুক্তির সনদ মহাগ্রন্থ পবিত্র আল কোরআন থেকে আলোচনা পেশ করবেন বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, বিশিষ্ট মুফাসসিরে কোরআন হযরত মাওলানা শায়েখ আব্দুস সালাম হাফিজাহুল্লাহ। আলোচনা নিয়ে আসছেন মাসব্যাপী তাফসিরুল কোরআন মাহফিলের সমাপনী অধিবেশনের সম্মানিত প্রধান অতিথি, মুআজ্জাজ মেহমান হযরত মাওলানা শায়েখ আব্দুস সালাম হাফিজাহুল্লাহ। হযরতের মহামূল্যবান আলোচনা পেশ করার জন্য মাহফিল কমিটির পক্ষ থেকে সবিনয়ভাবে আহ্বান করছি। ভাই শব্দ আসে কোথা থেকে? মিউটে যান, সবাই মিউটে যান। হযরত আলোচনা করবেন, সবাই মিউটে যান। হযরত আলোচনা শুরু করেন। وبركاته. الحمد لله العليم الخبير المتقن نظام العالم بلا معين ولا نصير، فسبحان الله الذي حكمته بالغة وعلمه عزيز ونعمه واصلة إلى كل صغير وكبير، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في نقير ولا قطمير، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله الذي هدانا بكتاب منير ودعانا إلى الله بالإنذار والتبشير، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما دامت الكواكب تسير. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز سامعین کرام اور میرے دوستو عزیزو، بزرگان دین، امید ہے آپ سبھی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بیگو آن لائن تفسیر القرآن محفل کے ذریعے سے ہم سب کو ایک ساتھ ملایا، ہم سب کو ایک ساتھ دین کی باتیں سننے کہنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہم سب خدا تعالیٰ کے دربار میں بارہا شکر گزار ہیں، جس رب کریم نے ہم سب کو اشرف المخلوقات بنایا۔ ہم سب کو ایمان کی تازگی نصیب فرمائی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسی راستے پہ تا قیامت چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فی الحال ہمارے ہندوستان میں جو حالات چل رہے ہیں،
ہمارے آسام میں بھی جو حالات آئے ہوئے ہیں ان سب کے لیے ہم آپ سب کے دربار میں جھولی پھیلائے ہوئے ہیں. آپ سب ہمارے اس ملک کے لیے، امت مسلمہ کے لیے دل سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس بلا و مصائب سے ہم سب کو حفاظت فرمائیں، اور جو لوگ اس بیمار میں مبتلا ہیں ان سب کو اللہ تعالی شفائے دائمہ عاجلہ مستمرہ سے مالا مال فرمائیں. محترم سامعین کرام، میں آپ سب کے سامنے چھوٹی سی ایک حدیث پیش کی جس کا مفہوم یہ ہے: اس دنیا میں سب سے بہترین شخص، سب سے بہترین شخصیت، سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. عبد الرحمن بن ابی ابزی رضی اللہ عنہ نے ایک دیہاتی کو قریش پر عامل بنا دیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی وجہ دریافت فرمائی. عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے جواب میں فرمایا کہ میں نے ان سے زیادہ کسی کو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے نہیں دیکھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خوش ہو کر فرمایا تم نے ٹھیک کیا، واقعی اللہ تعالی اس قرآن کے ذریعہ بعض کو بلند اور بعض کو پست کرتا ہے. یہ جو کہ پر حاکم بنائے گئے تھے ان کا نام تھا نافع بن عبد الحرث. قرآن پاک کی تلاوت کے طفیل اللہ تعالیٰ نے یہ عظمت، وہ بزرگی ان کو عطا فرمائی. معلوم ہوا کہ دنیاوی عزت و جاہ بھی قرآن کی یہاں صرف تلاوت کا ذکر ہے، جس کا درجہ دوسرا ہے. اول درجہ اور اصل مقصد عمل ہے. اصل میں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے یہاں تلاوت کے ساتھ عمل نہ کرنے کا تصور ہی نہیں تھا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قرآن اللہ تعالیٰ کا دسترخوان ہے. قرآن اللہ تعالیٰ کا دسترخوان ہے، جتنا کھا سکتے ہو کھا لو، کوئی روک ٹوک نہیں. جتنا کھا سکتے ہو کھا لو، کوئی روک ٹوک نہیں. قرآن اللہ کی مضبوط رسی ہے. قرآن اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی ہے. اچھی طرح پکڑ لو، پھسلنے سے محفوظ رہو گے. قرآن نور مبین ہے، حاصل کر لو اس کی روشنی کو، ٹھوکروں سے بچ جاؤ گے. قرآن میں شفا ہے. قرآن میں کیا ہے بھائی؟ قرآن میں شفا ہے. استعمال کر لو اس نسخہ کو، ہر بیماری سے دور رہو گے. قرآن نجات دہندہ ہے. قرآن نجات دلانے والا ہے. تلاوت و عمل کی خوب کوشش کرو، بچ جاؤ گے جہنم سے. جہنم سے بچ جاؤ گے. قرآن علم کا خزانہ ہے. قرآن علم کا خزانہ ہے. لوٹ لو اس کو جتنا چاہو، یہ خزانہ ختم نہیں ہوگا. قرآن علم کا خزانہ ہے. جتنا چاہیں ہم سب علم کا خزانہ لوٹ لیں، یہ کبھی ختم نہیں ہونے والا ہے.
उससे एक हरफ पर 10 नेकियां मिलती हैं। अलिफ लाम मीम 3 हरफ हैं। अलिफ लाम मीम 3 हरफ है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु नकल फरमाते हैं, जो मुसलमान दुनिया में अपने भाई की तकलीफ़ दूर करेगा, जो मुसलमान दुनिया में अपने भाई की तकलीफ़ दूर करेगा, अल्लाह ताला आखिरत में उसकी तकलीफ़ दूर करेगा। क्या आज इस पर अमल है? हम सब अपने रिश्तेदारों से लगे रहते हैं, बुराई करते हैं, तकलीफ़ पहुंचाते हैं। हम सब इस अमल पर नहीं हैं, हम सब ये अमल नहीं करते। हम यही चाहते हैं कि मेरे भाई कैसे गिर जाए, मेरे पड़ोसी कैसे गिर जाए। हम सब इस पर अमल नहीं करते। हम क्या करते हैं? हम दूसरों को तकलीफ़ पहुंचाना जानते हैं। अल्लाह ताला हम सबको हिफाजत करे। जो दुनिया में किसी तंग दस्त पर आसानी करेगा, जो दुनिया में किसी तंग दस्त पर आसानी करेगा, अल्लाह उस पर दुनिया व आखिरत दोनों में आसानी फरमाएगा। अल्लाह उस पर दुनिया व आखिरत दोनों में आसानी फरमाएगा। सवाल है, जो अपने भाई की मदद में लगा रहता है, अल्लाह उसकी मदद में लगा रहता है। कितना आसान नुस्खा है अल्लाह की मदद हासिल करने का। जो इल्म दीन हासिल करने की गर्ज से किसी रास्ता पर चलेगा, अल्लाह उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान बना देगा। काश हमारी समझ में ये बात आ जाए। जो कुरान पढ़ने या सुनने के लिए मस्जिद में जमा होते हैं, अल्लाह ताला की तरफ से उन पर सकीना व रहमत का नुज़ूल होता है। फरिश्ते उनको घेर लेते हैं। अल्लाह उनका तज़किरा फरिश्तों के मजलिस में फरमाता है। अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, जिसने कुरान पढ़ा बशर्ते अमल, उसने गोया नबूवत के असरात और उसकी बरकतों को अपने दिल में भर लिया। अलबत्ता उस पर वही नाजिल नहीं होती। जिसने कुरान हासिल करने के बाद किसी और नेमत को उससे बड़ा जाना, जिसने कुरान हासिल करने के बाद किसी और नेमत को उससे बड़ा जाना, उसने कुरान की तौहीन की, उसने कुरान की तौहीन की और मामला उलट दिया। आला को अदना और अदना को आला बना दिया। हामिल कुरान, हाफिज व आलिम का लोगों की तरह जिहालत का अंदाज इख्तियार करना, गाली गलोच, लड़ाई झगड़ा करना कुरान और ख़ुद उस हामिल कुरान की अज़मत के खिलाफ है। अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि सैयद आलम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार हमको कुरान सीखने की तरगीब दी। बार बार कुरान सीखने की तरगीब दी और कुरान की फजीलत बयान की। एक मरतबा फरमाया, मैदान हशर में जब कि हर इंसान की मददगार का इंतहाई ख्वाहिशमंद होगा, निहायत हसीन व जमील शक्ल में कुरान अपने पढ़ने वाले के पास आकर उस तरह मुखातब होगा। कुरान कहेगा, क्या तुम मुझे पहचानते हो कि मैं कौन हूं? कुरान कहेगा, क्या तुम मुझे पहचानते हो कि मैं कौन हूं? हामिल कुरान कहेगा, नहीं, मैं नहीं पहचाना, आप ही बताएं। कुरान कहेगा, मैं वही हूं जिसके साथ तुम दुनिया में मोहब्बत व ताज़ीम का मामला करते थे, मेरी ही वजह से रात को जागते और दिन में मेरी तिलावत करते थे। हामिल कुरान कहेगा, अच्छा,
یہ حسین و جمیل شکل میں میرے سامنے قرآن پاک ہے، پھر وہ قرآن اس کو اللہ تعالیٰ کے قریب لے کر جائے گا، جہاں اس حامل قرآن کو مختلف انعامات سے نوازا جائے گا، ہاتھوں میں کنگن اور سر پر تاج پہنایا جائے گا، اس کے والدین کو انتہائی عمدہ اور قیمتی لباس پہنایا جائے گا۔ وہ حیران ہوں گے کہ یہ لباس ہمیں کیوں کر ملا، یہ لباس ہمیں کیوں کر ملا، ہم تو اس کے لائق ہی نہیں۔ ان سے کہا جائے گا کہ یہ تمہاری اولاد کے طفیل میں ہیں، جن کو تم نے قرآن سکھایا تھا، جن کو تم نے قرآن سکھایا تھا اور اس کو پڑھنے اور اس پر عمل کرتے تھے، اس کو پڑھتے تھے اور اس پر عمل کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے والا بنائے، ہم سب کو قرآن پڑھنے والا بنائے، ساتھ میں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس چیز کی نفی کی گئی ہے، جو چیز نہ کرنے کے لیے منع کیا گیا ہے، اس سے باز رکھے، جس چیز کی ترغیب دی گئی ہے اس کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کے مطابق زندگی بنانے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر بلا و شر فتن سے، ہر شر و فتن سے محفوظ رکھیں اور دین اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ جو دین علم سیکھتے ہیں اس سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ جو طالب علم ہیں دین کے راستے میں چل رہے ہیں، جو تبلیغ کے کام کر رہے ہیں، جو دین کے کام کر رہے ہیں، مدرسہ مساجد خانقاہیں چلا رہے ہیں، ان سب سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان سب سے مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس قرآن کی فضیلت نصیب فرمائے، اس قرآن کی برکت سے ہم سب کے دلوں کو روشن فرمائے، ہم سب کے گھروں کو اللہ تعالیٰ اس قرآن کی برکت سے ہم سب کے گھروں میں رحمت برکت نازل فرمائے، ہم سب کے بال بچوں کو حفاظت فرمائے، قرآن سیکھنے سکھانے والا بنا دیں، معاشرہ کو اچھا بنا دے، ماحول کو اچھا بنا دے۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں مرتے دم تک صراط مستقیم پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستوں اور بھائیوں، میرے لیے خاص کر کے دعا کیجئے گا، کچھ بیمار بھی ہوں، اللہ تعالیٰ صحت یابی فرمائے۔ میرے لیے خاص کر کے دعا کیجئے گا اور میرے دیش کے لیے، ہندوستان کے لیے، آسام کے لوگوں کے لیے جو بیمار ہیں، جو بیمار میں مبتلا ہیں، اس وقت جو حالات چل رہے ہیں اس کے لیے بھی خاص کر کے دعا کیجئے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس مفید واعظ و نصیحت کی جو سنے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔